بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختلف جو کمنٹس کے اندر سوالات ہوئے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جو لوگوں کو کسان کارڈ کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں یا جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں ہم جو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی، اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ خالد پرویز صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک نہ پیسے مل رہے ہیں، نہ کھاد کی سبسڈی مل رہی ہے، اور کسان کارڈ پیسے شو کرتا ہے، مجھے پیسے نہیں نکلتے۔ تو بات یہ ہے جی خالد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسان کارڈ کی رقم جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ایز اے گورنمنٹ کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریٹرن ہو جاتی ہے اگر آپ جو لون کو جب ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو خیر میں نے آپ کو بتا دوں، اس میں کچھ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، لیکن 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے یہ آپ کی رقم آلریڈی منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو بینک آف پنجاب میں جائیں، آپ جا کے وہاں سے اس کو چیک کریں، انشاءاللہ آپ کے پیسے آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سبسڈی کے بارے میں، یہ اصل میں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرم جو ہے وہ رپورٹس نہیں آ رہی ہیں کہ سبسڈی انہوں نے کھاد کے اوپر دی ہے یا نہیں دی ہے۔ کچھ خبریں چلتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی اتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے، اس لیے ابھی تک اس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ بینک آف پنجاب میں بھی جا سکتے ہیں، ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے بھی یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جی، یہ سمر حیات صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کا بینیفٹس کے بارے میں کسان کو فائدہ ہوگا جن کے پاس ٹوٹل 8 کنال ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں سمر حیات صاحب، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 1 ایکڑ سے لے کر 12 ایکڑ تک جن لوگوں کی زمین ہے وہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس 8 کنال ہے اور اگر آپ کی زمین جو کمپیوٹرائز ہے تو آپ بالکل اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو 1 ایکڑ کے اوپر جو ہے 30,000 روپے آپ کو ملیں گے۔ اور یہ صرف آپ کو 6 منتھ کے لیے ہوں گے، اور جب وہ آپ ڈپازٹ کروائیں گے پھر نیکسٹ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ اگلی 6 مہینے کی خود بخود آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بڑے جو کاشتکار ہیں ان کو دیا جائے گا۔ یہ 1 ایکڑ سے لے کر، میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں، 1 ایکڑ سے لے کر 12 ایکڑ تک یہ لون جو ہے وہ گورنمنٹ انٹرسٹ فری دے رہی ہے۔ اور آپ کا اگر 1 ایکڑ ہے تو آپ اگر اپلائی کریں، آپ انشاءاللہ آپ کو 30,000 روپے ملیں گے، جس کا آپ جو ہے وہ فرٹیلائزر کھادی ہیں، بیج ہیں، یا آپ پی ایس او کے پمپ سے آپ ڈیزل وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اور اسی طرح جن کے پاس 12 ایکڑ ہوتے ہیں تو 12 ایکڑ کے اوپر وہ 30,000 کے حساب سے 3,60,000 روپے بنتے ہیں۔ تو 1 ایکڑ جس کے پاس ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ 30,000 ان کو ملیں گے۔ اس کے بعد ایک دوست نے جنہوں نے کمنٹس کیا ہے کہ سر جنہوں نے 20 اکتوبر سے پہلے پیسے جمع کروا دیے ہیں وہ 4 قرآن میں شامل ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ ابھی ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو قرآن 4 نمبر پہ یعنی چوتھی قرآن ہوگی اس کے اندر شامل ہوں گے، یعنی بھائی جو ابھی تو چوتھی قرآن ہونی ہے جو کہ 10 نومبر کو ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آلریڈی جو ہے وہ 31 اکتوبر تک جو ہے وہ قرآن ہو چکی ہے۔ ابھی جو نیکسٹ ہوگی اس کے بعد جن لوگوں نے یعنی 1 نومبر سے لے کر 9 نومبر تک جو لوگ پیسے جمع کروائیں گے وہ 4 نمبر کی قرآن کے اندر شامل ہوں گے، اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کسان کارڈ کا بل ٹائم پر پے کر دیا ہے، نیو پیمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے، لیکن اے ٹی ایم میں کارڈ نہیں چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کارڈ جو تھے وہ پہلے گورنمنٹ نے بلاک کیے ہوئے تھے۔ اگر آپ کا کارڈ نہیں چل رہا ہے تو اس کے 2 پروسیجر ہیں۔ ایک کی یہ ہے کہ آپ بینک آف پنجاب میں جائیں، وہاں پہ جا کر آپ اپنی کارڈ کو دوبارہ ایکٹیو کروا سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینک آف پنجاب کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پہ آپ کال کریں، تو ان کو اپنی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ نمائندے کو آپ بتائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ ان بلاک کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے کارڈ کو ایکٹیو کر دیا جائے گا، اور آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ نکلوا سکتے ہیں، اور اس کارڈ کو ڈیلر کی شاپ کے اوپر جا کر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔
تو یہ پروسیجر ہے جن لوگوں کے پیسے آ چکے ہیں اور وہ ان کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی 1 نومبر سے لے کر 9 نومبر تک جو لوگ رقم جمع کروائیں گے وہ جو چوتھی قرعہ اندازی ہونے جا رہی ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ انعامات بھی ملیں گے۔ اور آپ بھی اپنے کارڈ کو جو ہے ایکٹیو کروانے کے لیے جن کے کارڈ ایکٹیو نہیں ہیں وہ ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں، ATM سے جا کر اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ محمد سجاد صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے 30 نومبر کو کسان کارڈ فیز 2 کی پیمنٹ کر دی ہے مگر دوبارہ لون واپس نہیں آیا، میں نے صرف 5,000 جائز کیش سے لون لیا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ تو محمد سجاد صاحب بات یہ ہے کہ آپ آج کل یہ تمام سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے۔ آپ نے جس بینک سے بھی اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوگا تو آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے برائے مہربانی آپ 5,000 کو جائز کیش جو لون لیا ہوا ہے اس کو ڈپازٹ کرائیں، اور اس کے بعد اگر آپ کی انسٹالمنٹ نہیں آتی ہے تو پھر آپ جا کے کسان کارڈ کے آفس میں چکر لگا رہے ہیں، وہاں سے ان کو تمام چیزیں آپ بتائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو کر دی جائے گی اور آپ کو سینڈ کر دی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اصل میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ کسی نہ کسی اپلیکیشن کے تھرو اپنے CNIC کے اوپر جو ہے وہ لون لے لیتے ہیں، تو وہ آلریڈی جب آپ کا ڈیٹا چیک ہوتا ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ ایز اے لون ڈیفالٹر شو ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے لون لیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کی نیکسٹ قسط جو ہوتی ہے وہ جاری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اگر آپ لوگوں نے کسان کارڈ لیا ہوا ہے تو پھر کوشش کریں کہ کسی بھی ادر بینک سے یا ادر کوئی بھی اپلیکیشنز ہیں یا جس طرح جائز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، تو وہاں سے لون پھر آپ نہ لیں۔ تو اب یہ 5,000 جو لون ہے وہ آپ کو ڈپازٹ کروانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ یہ اصغر حسین صاحب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے رپلائی مسٹ کرنا، میرا کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے وقت پہ اپنا سابقہ لون ادا کر چکا ہوں اور بھی کوئی لون نہیں لیا ہوا ہے، ہیلپ، اور بھائی ملا چکا ہوں، ہیلپ لائن بھی ملا چکا ہوں، وہ کوئی ریزن نہیں بتاتے، اب میں کیا کروں؟ پلیز رپلائی سر۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ٹائملی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لون بھی ڈپازٹ کروا دیا ہے اصغر صاحب، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی ادر چیز سے لون بھی نہیں لیا ہوا، تو پھر آپ کی قسط جو ہے وہ آ جانی چاہیے تھی۔ اگر نہیں آئی ہے تو اس کے 2 پروسیجر ہیں، ایک تو یہ کہ آپ بینک آف پنجاب میں جا کے اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو وہ تمام ریزن بتا دیں گے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ہیلپ لائن کے اوپر بھی کال، بینک آف پنجاب کی ہیلپ لائن پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو چیک ہو جائے گا کہ اچھا، اگر ان چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کی ٹول فری ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر کال کر کے آپ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ درست کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہ اپنی جو ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کا ایگریکلچر کا آفس ہے وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ اپنی ڈیٹیل چیک کریں اور ان کو بتائیں کہ میں نے کوئی لون نہیں لیا ہوا ہے، میں نے ڈپازٹ بھی کر دی اور پھر بھی میرا جو ہے لون وہ ایکٹیو نہیں ہوا ہے، تو اس طرح آپ کا لون جو ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، کچھ دوست جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ چوتھی قرعہ اندازی کب ہوگی؟ تو انشاءاللہ چوتھی قرعہ اندازی جو ہے وہ 10 نومبر کو ہونے جا رہی ہے۔ تو فرینڈز میں ایک چیز سے آپ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر مجھے کسی ذرائع سے علم ہوا تھا کہ یہ کھاد کی سبسڈی کے بارے میں جو کہ DAP کے اوپر اور جو یوریا کے اوپر جو حکومت کی طرف سے دی جانے والی تھی، تو معذرت وہ خبر جو ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی جو اتھینٹک نہیں مل سکی انفارمیشن، تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی تک کوئی اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے کہ جو کہ سبسڈی حکومت نے DAP کے اوپر دی ہے، کیونکہ پہلے سننے میں آ رہا تھا اور ایک ذرائع کے بارے میں مجھے علم ہوا تھا کہ 3,000 روپے کی جو سبسڈی DAP کے اوپر ہے وہ دی جائے گی اور اتھرائز ڈیلر سے جا کے آپ لوگ وہ کھاد جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کے بارے میں ابہام ہے، کوئی واضح طور پہ ابھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی کوئی واضح طور پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا۔ باقی پہلے والی نیوز کے اوپر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔